فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور آج یوم جمعہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں رات و دن کی، اور کلام مقدس میں وضاحت کے ساتھ فضیلتیں اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ ان ابتدائی 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ اس کا ہر دن کافی مقبول ہے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بہتر ہے، تو یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ویسے اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں جو اہل علم ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اگر بات کریں اہل دل کی، عشق والوں کی، محبت والوں کی، تو یہ مہینہ عاشقوں کا مہینہ ہے، محبت کرنے والوں کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسی مہینے میں بہت سارے حضرات نکل جاتے ہیں اور حج جیسے عظیم فریضے کو انجام دیتے ہیں، لیکن جب وہ عبادت کو بجا لاتے ہیں اور ان کے معمولات کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں عاشق ہوتا ہے وہی اس طرح کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک اچھا خاصا بندہ، پیسے والا، مال و زر والا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اسی مہینے میں سارے کپڑے اتار دیتا ہے، 2 کپڑوں میں آ جاتا ہے، بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے، اور عاشقوں کی طرح چکر لگاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ یہ عاشقوں کا مہینہ ہے۔ حکم ہوا صفا مروہ کی سعی کرو، دوڑتا ہے صفا مروہ کے درمیان۔ یہ محبوبوں کی علامت ہے، محبت کرنے والوں کی علامت ہے۔ جا کر کے کنکریاں مارتا ہے، یوم عرفات میں جا کر کے اپنے حج کی تکمیل کرتا ہے۔ تو اگر آپ اہل دل کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ جو مہینہ ہے یہ محبوبوں کا مہینہ ہے، محبت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتیں اور اس کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ اپنی جگہ پر، لیکن اہل دل جب اس مہینے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ عاشقوں کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو قربانی ہے دراصل ایک بہت بڑے عاشق اور اللہ کے ایک بہت بڑے اور عظیم دوست کی ایک نشانی ہے، اور انہوں نے بھی ایسے عشق کا مظاہرہ کیا کہ اللہ اکبر۔ ایک جگہ تو عشق کی بات آئی، اور جب نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے آگ کے شعلے میں ڈالنا چاہا، اتنے بڑے عاشق نکلے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آتش نمرود میں کود پڑے۔
ہے نا وہ شعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عاشق ہی کودتا ہے نا، اسی عاشق کا امتحان بھی اسی مہینے میں لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور اولاد انہیں عطا فرمائی تھی، بڑی منتوں کے بعد، کافی دعاؤں کے بعد، اور آپ ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ربی حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے اور ایک خوبصورت اولاد اللہ نے عطا فرمائی اور نام رکھا اسماعیل، اور جب اللہ نے عطا فرمائی تو مولا کی بارگاہ میں دعا کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ ساری تعریفیں پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ علی الکبر کا لفظ آیا، بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا۔ اب یہ مہینہ عاشقوں کا کیسے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بڑھاپے میں کسی کو اولاد مل جائے تو اس کی ساری تمنائیں، ساری آرزویں اس کی اولاد سے جا کر کے جڑ جاتی ہے، اس کی ساری امیدیں اولاد سے جڑ جاتی ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ بڑا ہو جائے گا تو میرے ہاتھ کو تھامے گا، اور کافی محبت ہو جاتی ہے کہ جب کئی برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ اولاد عطا فرمائے، وہ بھی چاند سے زیادہ خوبصورت، جس کی حسن کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے، وہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص حضرت اسماعیل کے چہرے اور پیشانی کو دیکھتا تو وہ یوں کہتا، ایسا لگتا ہے کہ چاند اتر کر کے اسماعیل کے پیشانی میں سما گیا ہے، ایسی خوبصورتی اولاد میں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو کافی منتوں کے بعد ایک اولاد پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمائی، تو اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور نوازتا ہے۔ اور پھر اولاد کے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تربیت کی۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک اللہ کے خلیل تو ہیں لیکن اولاد سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، محبت ہے، بے پناہ چاہت ہے، جہاں بھی گئے اولاد کو ساتھ میں لے کر کے جاتے، گود میں اٹھا کر کے لے کر کے جاتے۔ تو پوری دنیا جانتی تھی کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پوری دنیا جانتی تھی، جن جن لوگوں نے دیکھا سب نے جانا۔ اور یہ قربانی اور عشق کی جو ساری باتیں ہوتی ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی ازواج کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، آل اولاد کو چھوڑا، تو ساری قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی، اس لیے اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ میرا پکا دوست، میرا سچا دوست ابراہیم ہے۔ اب دنیا کو بتانا تھا کہ ابراہیم میرا کس قدر خلیل ہے اور کس قدر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا کو بتانا تھا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو حکم عطا فرما دیتا، ابراہیم دمبے کو ذبح کر دو میری بارگاہ میں، لیکن نہیں، مسلسل خواب دیکھتے رہے، اور خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ مولا اس چیز کی قربانی چاہتا ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم عاشق کے طور پر بھی نظر آتے ہیں، اور جب اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کو میری بارگاہ میں قربان کرو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے جاتے ہیں ایک میدان میں، اور جب ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کائنات کو بتایا کہ ابراہیم وہ ہے جو اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ عاشقوں کا مہینہ ہے۔ قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، گوشت کھا لینا، اس میں عاشقی نظر نہیں آتی۔ عاشق اس کو کہتے ہیں جو سرے تسلیم خم کر دے، سوچے ہی نہ وہ کچھ،
اس کو کہتے ہیں عاشق. غور و فکر کرنے والے کو عاشق نہیں کہتے. جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں سوچتا. عاشق بس انتظار کرتا ہے کہ معشوق کیا کہے اسے بجا لے کر کے آ جائے, اسے کہتے ہیں عاشق. عاشق اسے نہیں کہتے جو معشوق کے حکم کا انتظار کرنے کے بعد اس میں غور و فکر کرے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قربانی کرو اپنے محبوب چیز کی, اور قربانی کی, اور سب سے عظیم خلیل بن کر کے اس کائنات میں چمکے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. تو جو اہل دل ہے ان کے نزدیک یہ مہینہ جو ہے نا یہ عاشقوں کا مہینہ ہے, محبوں کا مہینہ ہے, محبت کرنے والوں کا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں قربانی کو سمجھا ہی نہیں. ایک فارمیلٹی صرف ہم پوری کرتے ہیں جانور کو ذبح کر کے. قربانی ہے کیا, قربانی کا مطلب کیا ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. قربانی یہ دراصل قرب سے نکلا ہے. قرب کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال کرنا کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے, اس کو کہتے ہیں قرب. لیکن آج میں قربانی کے بارے میں بھی یہی کہوں گا, وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ابھی قربانی جو ہم کہتے ہیں نا ایک رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں, لیکن جب آپ قربانی کے پورے واقعے پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی دراصل رسم نہیں ہے. قربانی کر کے ایک بندہ حقیقت میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اگر جو محبوب ہی نہ بن سکا قربانی کرنے کے بعد بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف رسم کو ادا کیا, ایک فارمیلٹی پوری کی. آج کتنے سالوں سے آپ قربانی کر رہے ہیں, ہم قربانی کر رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کے محبوب بندوں میں کیوں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے فارمیلٹی پوری کی. ایک جانور کو ذبح کیا, کئی مہینوں تک اس کے گوشت کو فریج میں رکھا اور مزے سے کھاتے رہے, اسی کا نام ہم نے قربانی سمجھ لیا. لیکن آؤ میں آپ کو فلسفہ قربانی سمجھاتا ہوں. پچھلے جمعہ جہاں سے میں نے بیان کیا تھا وہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ فلسفہ قربانی میں چند چیزیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کہ قربانی کا یہ جو پورا واقعہ ہے جو سورہ یوسف میں بھی موجود ہے ابتدائی چند آیتوں میں, اس میں یہی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سلنڈر کر دینا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, کہ جب قربانی کا حکم ملا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا اور پروردگار عالم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بیٹی کی جگہ دمبے کو رکھ دیا اور ان دونوں نے اللہ کے خواب کی تکمیل کی, تو اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم, ان دونوں نے ہمارے حکم پر اپنے سر کو خم کر دیا تو ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. تو قربانی کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا, سوچنا نہیں, غور و فکر نہیں کرنا. اولاد سے زیادہ محبت انسان کو بہت ہی کم کسی چیز سے ہوتی ہے. اگر حضرت ابراہیم چاہتے تو بہت زیادہ غور و فکر کرتے, مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کافی منت اور سماجت کے بعد ایک اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی, اب اس کی قربانی کا تو حکم عطا فرما رہا. نہیں, اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی نہیں کی, غور و فکر نہیں کیا. جب آپ کو اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ بیٹے کی قربانی چاہیے, بغیر غور و فکر انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. تو یہ پہلی چیز ہے قربانی کا. یہ پورا واقعہ جب آپ پڑھیں گے سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم پر. دوسرا, محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو, محبوب چیز کو. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 90 سال کی ہو گئی, اور 90 سال کی عمر میں
ایک انسان کو سب سے زیادہ امید اگر کسی سے ہوتی تو اولاد سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ انسان اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو اولاد سے کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اولاد سے کرتا ہے. انسان اپنی ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری محبتیں اپنے اولاد کے لیے سوچتا ہے اور کر کے رکھتا بھی ہے. 90 سال کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا. محبوب چیز کو قربان کرو اللہ کی بارگاہ میں، سب سے پسندیدہ چیز. آج لوگ قربانی میں فارمیلٹی پوری کرتے ہیں کہ کہاں 1000 روپے والے حصے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر دی، بس ہو گیا. جانور کون سا ذبح ہو رہا ہے، وہ جانور اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ اس کی قربانی ہو، نہیں، فارمیلٹی بنا دیا اس کو. جس نے عبادت کو فارمیلٹی بنا دیا، اللہ اس کی کسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. کسی بھی عبادت کو فارمیلٹی کے طور پر ادا مت کرو، اس طور پر ادا کرو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس طور پر ادا کرو. تیسری چیز، جس طرح قربانی کے لیے بے عیب جانور کو تلاش کرتے ہو نا، جب آپ بکرے خریدنے جائیں گے، دمبا خریدنے جائیں گے تو بار بار آپ چیک کرتے ہیں کہیں اس کے سینگ تو نہیں ٹوٹے، وہ کان وغیرہ چیک کرتے ہیں، پیر چیک کرتے ہیں کہ جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اور بے عیب جانور آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، چونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ جانور بے عیب ہوگا، خوبصورت ہوگا تو اللہ اس کو فوراً اپنی بارگاہ میں اس کی قربانی کو قبول فرما لے. جس طرح آپ بے عیب جانور تلاش کرتے نا، اسی طرح قربانی سے پہلے اپنے آپ کو بے عیب بناؤ. آپ کے اندر اگر کوئی عیب ہے، قربانی سے پہلے اس عیب کو دور کرو. اگر جھوٹ بولنا یہ آپ کی عادت میں شامل ہے، اسے دور کرو. غیبت کرنا اگر آپ کے اندر شامل ہے تو غیبت کو دور کرو. اگر لڑائی جھگڑے کروانا یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے، قربانی سے پہلے اس عیب کو آپ دور کرو. اگر آپ کسی کے حق کو ناحق طور پر کھاتے ہیں اور یہ آپ کے اندر شامل ہے، قربانی سے پہلے اس عیب کو آپ دور کرو. اگر آپ بے نمازی ہیں، قربانی سے پہلے نمازی والا بن جاؤ. اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے، قربانی سے پہلے ان ساری بری عادتوں کو دور کر دو. جس طرح آپ جانور کو بے عیب تلاش کرتے ہو، اسی طرح آپ بھی بے عیب بن جاؤ، تب جا کر کے اللہ آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، و محیای، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ میرے مولا کے لیے ہے نا. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ غور و فکر کرو، کیا یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوئی؟ کیا آپ کی نماز مولا کے لیے، آپ کی قربانی مولا کے لیے، آپ کا جینا مولا کے لیے، آپ کا مرنا مولا کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو. ورنہ صرف جانور کو ذبح کر کے ایک فارمیلٹی کو پوری مت کرو. اگر واقعی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، اسے چاہیے کہ قربانی سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لے کہ جب جانور کو مولا کی بارگاہ میں قربان کرے تو جب وہ لفظ ادا کرے، مولا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زبان میں بھی ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے. یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. بات چلی قربانی کی تو میں آپ کو بتاؤں، قربانی کی بات چل رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، تیسرے پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے اپنے مولا سے کہا، مولا مجھے دکھا، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، پروردگار عالم تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے، ایک بار مجھے دکھا. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تیرا ایمان مجھ پر نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہاں مولا میرا ایمان تو ہے، میں تیرا خلیل ہوں، بس چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان مل جائے، ایک بار میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں.
قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ میں کسی عالم کا لکھا ہوا واقعہ میں آپ کو بیان نہیں کر رہا، قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 3 پارے کی آیت۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں، تو ایک کام کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کی گردن کو اپنے پاس رکھو اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں میں رکھ دو، 4 پہاڑوں میں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور پھر ان کو بلاؤ، وہ سب دوڑ دوڑ کر کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں 3 پارے میں موجود ہے۔ اب میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمت والرضوان سبع سنابل شریف میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر اور مور۔ ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ ان 4 پرندوں کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ کوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر لالچ پنا بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر آپ گوشت کاٹتے ہیں تو وہاں پر کوا آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا 1-2 دانہ ڈالو لے کر کے اڑ کر کے جائے گا، وہ کھائے گا نہیں، اس کو وہیں چھوڑ کے آئے گا، پھر سے دوبارہ آ جائے گا۔ لالچ اس کی صفت ہے۔ دوسرا پرندہ مرغا، اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، جنسیت، میل فیمیل والی جو ایک جنسیت ہوتی ہے، تعلقات ہوتی ہے، فزیکل کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں، مرغی کے اندر یہ بہت زیادہ ہے۔ تیسرا جو پرندہ ہے کبوتر، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوستی کرنے کا عادی بہت زیادہ ہے، اس لیے کبوتر کو آپ دانہ ڈالو گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں بیٹھ جائے گا، بیٹھ کر کے دانہ کھائے گا، یہاں پر بھی بیٹھ جاتا ہے، سر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کی فطرت میں دوستی ہے۔ اور چوتھا پرندہ مور، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، اس کے اندر دکھاوا بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ جب کثیر تعداد میں بھیڑ دیکھتا ہے تو پھر یہ بہت تیزی کے ساتھ اور زیادہ ناچتا ہے رش دیکھنے کے بعد۔ یہ ان 4 پرندوں کی خصوصیت ہے۔ یہ 4 خصوصیتیں اگر کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے، وہ انسان پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لالچ بری بلا ہے نا؟ شہوت پرست اگر کوئی انسان بن جائے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور بری دوستی کی صحبت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، اور دکھاوا جس انسان کے اندر آ جائے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 عادتیں ہیں۔ لالچ تو اتنی بری بلا ہے کہ لالچ کے چکر میں انسان پتہ نہیں کون سی حرکتیں انجام دے بیٹھتا ہے، اور شہوت تو اتنی بری بلا ہے کہ انسان تھوڑی دیر نفسانی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے تھوڑی دیر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا اور بڑے سے بڑے گناہ کو انجام دے دیتا ہے۔ شہوت اور دوستی، بروں کی صحبت کے حوالے سے اللہ اکبر، پروردگار عالم 19ویں پارے کی پہلے صفحے میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کل بروز محشر جب لوگوں کی ایک فہرست ہوگی، ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے سارے لوگ، ان میں سے چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم عطا فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈالو۔ ریزن، وجہ یہ بتائی جائے گی کہ یہ برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، بروں کی صحبت ان کو لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ برے ہو گئے تھے۔ اس دن میدان محشر میں یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس فلاں کو دوست نہیں بناتا تو آج میں جہنم میں نہیں جاتا۔ تو یہ بری دوستی آج ہے نا کہ انسان دوست اس کو سمجھتا ہے جو اس کو کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے فلم دیکھنے لے کے جائے، انسان دوست اس کو سمجھتا ہے کہ جو اس کے پاس سب سے پہلی مووی آئے اور اس کی لنک بھیجے، یا کوئی نیو سانگ آئے اور اس کے پاس اس کی لنک بھیجے، یا IPL کے میچ وغیرہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں بیٹھ کر کے اسٹیڈیم میں جا کر کے میچ دیکھے، وہ میرا ایک دم بہت کلوز فرینڈ ہے، انسان اس کو کلوز فرینڈ سمجھتا ہے۔ لیکن کل بروز محشر
جب آپ مولا کی بارگاہ میں حاضر دیں گے تو انہی دوستوں کے حوالے سے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا تو آج میں جنت میں جاتا۔ دوست وہ نہیں جو آپ کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے گناہوں کے دلدل میں لے کر کے جائے، دوست تو وہ ہے جو آپ کی انگلی پکڑ کر کے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ کیونکہ یہ دنیا داروں سے اگر آپ دوستی کرو گے نا، یہ اس وقت تک آپ کے دوست رہیں گے جب تک آپ کی صحت اچھی ہے، جب تک آپ اچھے خوبصورت نوجوان ہیں، اور جیسے ہی آپ کی صحت گر گئی، آپ کے پاس روپے پیسے ختم، یہ دنیا دار بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا بہت سارا نوجوان اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے کہ میرے فیس بک میں 5000 فرینڈ ہیں، میں ایک فوٹو اگر شیئر کروں تو 100 لوگ لائک کرتے ہیں، اور وہ سینہ تان کر کے چلتا ہے۔ میرے تو 1000 لائکس آتے ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور جب آپ کو کچھ ہو جائے یہی آپ کے پوسٹ پہ لائک کرنے والے آپ کو دیکھنے بھی نہیں آتے ہیں۔ حقیقت میں اگر کوئی کام آتا ہے تو پروردگار عالم کام آتا ہے۔ اس لیے دنیا داروں سے دوستی نہ کرنا، اگر دنیا داروں سے دوستی بھی کرنا تو اللہ کے لیے کرنا، اور دشمنی بھی کرنا تو اللہ کے لیے کرنا۔ اس لیے قربانی کا مطلب ہی وہ ہے نا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کچھ میرے مولا کے لیے ہے۔ یہ ہوگا اسی وقت جب آپ سب کچھ اللہ کے لیے کریں گے، ورنہ فارمیلٹی پوری نہ کریں۔ تو بہرحال کبوتر، اس کے اندر دوستی کی فطرت ہوتی ہے، لیکن یہی فطرت اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کے طور پر عبادت کرنا، اس کو شرک خفیف کہا گیا۔ ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک خفیف۔ لوگ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے یا کپڑا پہنے یا کچھ بھی کرے، اللہ کل بروز محشر اس کے سارے اعمال کو چھین لیتا ہے۔ اخلاص کے بارے میں میں نے ایک بیان کیا تھا 2 جمعہ پہلے، اس میں میں نے دکھاوے، ریاکاری کے بارے میں نے بولا ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا، ان کے اندر 4 عادتیں تھیں۔ کوے کے اندر لالچ، مرغا کے اندر شہوت، کبوتر کے اندر دوستی، اور مور کے اندر دکھاوا۔ اس واقعے کو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قربانی دینے جاؤ تو قربانی سے پہلے اپنے لالچ کو ذبح کرو۔ جب آپ قربانی دینے جاؤ تو قربانی سے پہلے اپنی شہوت کو ذبح کرو۔ جب آپ قربانی دینے جاؤ تو قربانی سے پہلے اپنے برے دوستوں کی صحبت کو ذبح کرو۔ جب آپ قربانی دینے جاؤ تو قربانی دینے سے پہلے آپ کے اندر جو ریاکاری ہے اس کو ذبح کرو، اس کے بعد قربانی کرو، تب جا کر کے اللہ آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یہ جو 4 بری خصلتیں ہیں، اس کو آپ کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستی صحبت بدرا زود اثر می کند، یہ علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک قول ہے کہ بروں کی صحبت بہت جلدی اثر کرتی ہے، لیکن اگر اچھوں کی صحبت مل جائے تو پھر دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں کامیاب۔ دوستی ویسی کرو جیسی دوستی صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ تو اچھوں کی دوستی یہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ قربانی صرف ایک فارمیلٹی نہیں، پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری دل کی نیت یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، اس کا شان نزول کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ قربانی کرتے تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون خانہ کعبہ میں کی دیوار پہ جا کر کے اس طرح نیپ دیتے تھے اور گوشت کو وہیں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری دل کی نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے۔ تو قربانی کو فارمیلٹی کے لیے نہ کرو، بہترین جانور ہو، اچھا جانور ہو، بے عیب جانور ہو، فربا جانور ہو، موٹا تازہ جانور ہو۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جانور جتنا فربا ہوگا، جتنا موٹا ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، پل صراط میں اتنی تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا اور وہ انسان اس کے اوپر بیٹھ کر کے جنت میں جائے گا۔ تو خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی
قربانی کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے قربانی